اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرو، اور جو جماعت سے نکل گیا تحقیق کہ وہ جہنم میں گیا۔ ابھی نائب صاحب خود قبول کرتے ہیں کہ بڑی جماعت کون سی ہے؟ جو تقلید کی قائل ہے۔ تو یہ جو چھٹ پئیے ہٹے یہ کون ہے؟ یہ غیر مقلدین۔ پورا عالم اسلام مقلدانہ ذہنیت کا حامل ہے بقول ان کے خود ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے، یقیناً یہ سواد اعظم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جو سواد اعظم سے ہٹا ہوا ہے وہی در حقیقت گمراہ فرقہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جماعت پر اللہ کا دست مبارک ہے، دست کرم ہے، اور میری امت میں گمراہی، بڑی جماعت میں گمراہی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو سوال انہوں نے کہا ہے اس کے کیا جواب ہے۔ چلیے اس پاور پوائنٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بہت اہم سوال ہے جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، سواد اعظم۔ تو یہ بہت سے لوگ ہیں جو اس حدیث کو بتاتے ہیں لوگوں میں کہ سواد اعظم کیا ہے۔ یہ حدیث جو بتائی جاتی ہے ابن ماجہ میں اور دوسری جگہوں پہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا، جب تم اختلاف دیکھو، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تو بڑے گروہ کو لازم پکڑو، یعنی بڑے گروہ کو جو زیادہ تعداد میں ہو، ایسا لوگ بتاتے ہیں، اسے لازم پکڑو، یعنی اس کے ساتھ ہو جاؤ، اس کو فالو کرو۔ اب یہ صاحب جو بتا رہے تھے کہ بڑے گروہ پر جو کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر چلو، جو لوگ اس راستے سے بھٹک گئے وہ لوگ حق سے بھٹک گئے، وہ لوگ حق سے دور ہو گئے۔ لیکن یہ چیز یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ابن ماجہ میں ذکر کرنے کے بعد شیخ البانی نے تو کہا ہے ضعیف جداً ہے، اور سلسلہ حدیث ضعیفہ میں 2896 میں جا کر کوئی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو تفصیلاً ان کی تحقیق دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس وجہ سے اس کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں، انہوں نے وہاں ڈیٹیل میں بتایا ہے سلسلہ حدیث ضعیفہ میں۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اکثریت کا راستہ، بڑی جماعت اکثریت کا راستہ، آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا زیادہ لوگ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، کیا وہ صحیح بات ہے؟ تو قرآن میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی آیتیں ہیں، سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 100، اس طرح کی آیتیں ہیں۔ جیسے اس آیت میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہو ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے ہی خبیث کی کثرت، جو ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ برابر نہیں ہے۔ ناپاک چیز اگر گندی چیز بہت کثرت سے ہو، کثرت الخبیث، جو کثرت کو کے باوجود غلط ہے، زیادہ ہے تو کیا ہوا؟ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ زیادہ ہے تو زیادہ ہونے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جائے گی، یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں سکھایا گیا۔ اور جو لوگ دنیاوی دلائل دیتے ہیں، اب دیکھیے آج ابھی میں ممبئی میں ہوں، یہ ووٹنگ کر کے آیا ہوں، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ الیکشن میں جو پارٹی کو زیادہ ووٹس ملے وہ جیتتی ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں کہ ایسے ہی دین میں بھی زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ سب غلط کیسے ہو سکتے ہیں، زیادہ لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگ اس طرح سے جو بات بولتے ہیں، اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں سب کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو بھائی دنیاوی دلیل ہوئی نا یہ، تو چلو اس کے لیے دنیاوی جواب کہ ایک وقت تھا دنیا میں جب دنیا کے زیادہ لوگ یہ مانتے تھے زمین چپٹی ہے، تو کیا صحیح تھے وہ لوگ؟ کیا وہ زمانے میں دنیا چپٹی تھی کیا؟ یا ایک اور مثال، دنیا کے زیادہ لوگ ایک زمانے میں مانتے تھے کہ زمین سینٹر ہے، سورج چکر کاٹ رہا ہے، ہاں جو جیو سینٹرک ماڈل ہے، بولے سورج زمین کے چکر کاٹ رہا ہے، تو تبھی کیا سورج چکر کاٹتا تھا؟ تب یہ کیا صحیح بات تھی؟ زیادہ لوگ بول رہے تھے، صحیح تھی کیا؟ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز میں جو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو ایک زمانہ تھا، آپ کو معلوم ہے، یہ دیکھو یہ میں نے ایک فوٹو نکالا، سگریٹ کو وہ لوگ بولتے تھے کہ اسموکنگ سے نقصان نہیں ہے بلکہ ہیلدی ہے اسموکنگ۔ ہاں، یہ ڈاکٹر کی فوٹو کے ساتھ، یہ لکیز نام کا ایک سگریٹ کمپنی امریکن، تو اس نے یہ کہا کہ بھائی سگریٹ اسموکنگ سے کیا ہے، ہیلتھ اچھی ہوتی ہے۔ تو کیا زیادہ لوگ بولنے سے بات صحیح ہو گئی تھی؟ یہ ایسے تھا کیا؟ کتنے لاکھوں لوگ سگریٹ اسموکنگ سے مرتے ہیں آج ہر سال۔ ہاں، تو یہ جو کہتے ہیں اکثریت، آج اکثریت کیا ہے؟ آج دنیا میں اکثریت کیا ہے؟ غیر مسلمانوں کی ہے۔ اور اگر ریلیجن کے اعتبار سے دیکھو تو عیسائیت نمبرز کے اعتبار سے زیادہ ہے، 32% ہے، مسلمان تقریباً 23% ہے، یعنی تقریباً 1/4 دنیا کی آبادی مسلم ہے، یعنی کہ 800 کروڑ میں سے تقریباً 200 کروڑ مسلمان ہیں تقریباً، لیکن کرسچنز میں 32% ہے کہنے کے لیے تو۔ اور مسلمانوں کی بات کریں گے تو مسلمانوں میں بے نمازی زیادہ ہے کہ نمازی زیادہ ہے؟ یا جمعہ والے نمازی جو ہے وہ زیادہ ہے یا 5 وقت کے نمازی زیادہ ہے؟ تو زیادہ ہونے سے کیا صحیح ہو جاتے ہیں؟ اچھا، شرک اور بدعت کرنے والے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں، ہاں، تو وہ لوگ زیادہ ہونے سے کیا صحیح ہو جاتے ہیں؟ زیادہ لوگ جو چیز کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو جو لوگ تقلید کے سپورٹ میں یہ دلیل دیتے ہیں
تو بے نمازی صحیح ہو گئے, تو پھر غیر مسلمان صحیح ہو گئے, تو پھر شرک و بدعت کرنے والے صحیح ہو گئے. اور یہ دلیل اگر آپ دیکھو گے کہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں جاؤں گے تو آپ کو الگ الگ قسم کے لوگ زیادہ ملیں گے. کوئی علاقے میں آپ کو ملیں گے پورے گاؤں کے گاؤں اہل حدیث ہے, تو وہاں پہ اہل حدیث صحیح ہے. کہیں کے گاؤں لوگ جو آپ دیکھو گے شہر کے شہر پورے ایسے دکھیں گے جو شرک کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, بریلوی عقیدے کے ہیں, وہ لوگ پھر صحیح, وہاں پہ وہ صحیح. اور کہیں پہ شیعہ لوگ ہوں گے کسی جگہ میں زیادہ. تو ہم دیکھتے ہیں پھر تو ایسا ہوگا کہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں جو میجورٹی الگ ہے, تو اگر اس طرح سے فیصلہ کرنا ہے تو دنیا کا دیکھنا ہوگا یا اپنے علاقے کا دیکھنا ہوگا. ایک اور پرابلم ہے نا یہ. اور سواد الاعظم کا مطلب اگر آپ دیکھو کہ بعض علماء نے ماضی میں یہ بھی موقف لیا ہے, وہ اس حدیث پر اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے ایک الگ موقف لیا. جیسے میں آپ کے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے امام بربہاری کا قول ذکر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں فقط بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامته سنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنت بتا دیا. واوضحها لاصحابہ, اور اپنے صحابہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا سنت کیا ہے. وہم الجماع, تو وہ کہتے ہیں یہ الجماعت ہے, یعنی یہ گروہ ہے, جو گروہ یعنی کہ 73 گروہ میں سے الجماعت جو گروہ جو صحیح ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وہم سواد الاعظم, اور وہ ہے سواد الاعظم. وہ سواد الاعظم الحق واہلہ, کہ سواد الاعظم کیا ہے؟ امام بربہاری کہتے ہیں یہ حق ہے اور اس پر چلنے والے ہیں. مطلب کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ کوانٹٹی میں زیادہ اعظم وہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حق پر حق ہے اور حق پر چلنے والے لوگ ہیں, یہ ہے سواد الاعظم. تو یہ انہوں نے جو بات بتائی, جو ڈیفینیشن بتائی, اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو حدیث جو ذکر ہوتی ہے یہ ابن ابی عاصم نے بھی ذکر کیا ہے. اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کر کے حدیث ضعیف ہے, وہ بھی ضعیف تھی ابن ماجہ والی, اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے. لیکن یہاں پر آپ غور کریے, فعلیکم بسواد الاعظم الحق واہلہ, یہ بھی تو الفاظ ہے. مطلب کیا ہے؟ جو لوگ سواد الاعظم کی دلیل سے تقلید کو صحیح بتانا چاہتے ہیں یا اپنے شرک یا بدعات کو صحیح بتانا چاہتے ہیں, دلیل کے طور پہ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ کرو, تو وہ لوگ اس بات کا ذکر نہیں کریں گے. مطلب ضعیف حدیث بھی لائیں گے نا تو سلیکٹیو لائیں گے, اس پارٹ کو چھوڑ کے لائیں گے. یعنی کہ بڑے گروہ کے پیچھے چلو یہ کہہ کر یہ نہیں کہیں گے کہ بڑا گروہ کون ہے, بڑے کون ہے, الحق, کہ حق ہے اور واہلی. یعنی آپ دیکھو کہ مثال کے طور پر ضعیف حدیث بھی بتانا ہے نا تو سلیکٹ کر کے وہ والی بتاؤ جس سے اپنا موقف ثابت ہو. اب ضعیف ہی ہے, یہ بھی حدیث ضعیف ہے, لیکن یہ والا حصہ چھوڑ کر, یہ والا حصہ چھوڑ کر پھر بتاؤ. تو اگر یہ والے حصے سے دیکھیں گے تو وہی بات ملے گی جو ابن مسعود کے قول سے ہمیں ملتی ہے. وہ کہتے ہیں الجماعت ما وافق الحق ولو كنت وحدك, کہ جماعت وہ ہے, الجماعت وہ ہے جو حق کے مطابق ہو, چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو, چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو, جو حق کے مطابق ہے وہ ہے الجماعت. ہاں, تو یہ امام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول, یہ اس بات کی تعلق سے وضاحت ہے. اور ابو امامہ کا بھی قول اس بارے میں یہ ہے, وہی الجماعت, کہ السواد الاعظم کیا ہے, وہی الجماعت. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تحقیق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہاں پہ تحقیق کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہاں پہ ضعیف میں سلیکٹیولی کسی چیز کو بتانے کی بات کر رہا ہوں. اور جو یہ انہوں نے لاسٹ میں کہا, ویڈیو کے لاسٹ میں کہا کہ بڑی جماعت گمراہ نہیں ہو سکتی, بڑی جماعت گمراہ نہیں ہو سکتی, یہ میں ڈھونڈا, میں نے سرچ کیا, مکتبہ شاملہ میں بھی سرچ کیا, مجھے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ملی. ان کو لا کے دینا چاہیے کہ بڑی جماعت گمراہ نہیں ہو سکتی, یہ کہاں دیا ہے؟ صحیح سند سے لا کے دینا چاہیے. پہلا قول بھی لانا چاہیے صحیح سند سے, یہ بھی لانا چاہیے. تو ایسے تو یہ چیز تو ملی ہی نہیں. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے جو حسن سند سے ملتی ہے, لا تجتمع امتی علی الضلال, کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, جسے شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں حسن قرار دیا ہے, 1331 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر کہ کس چیز میں گمراہ نہیں ہوگی, امت جمع نہیں ہوگی, اتفاق اجماع نہیں ہوگا گمراہی پر, تو وہ لا کر کے سواد الاعظم پہ وہ چیز فٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ بات سواد الاعظم کی ہے ہی نہیں. اور جو لوگ آج ہم دیکھتے ہیں اجماع کا ذکر کرتے, بولے اجماع ہے, 4 اماموں میں سے ایک پر چلنا ہے, تقلید کا اجماع ہے, تو اس کا جواب امام شافعی رحمہ اللہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اجماع المسلمون, مسلمانوں کا اجماع ہے. مطلب اس سوال کا جواب نہیں ہے, لیکن ان کے اس قول میں ہمیں جواب مل رہا ہے اس سوال کا. وہ کہتے ہیں اجماع المسلمون, مسلمانوں کا اجماع ہے. کس بات پہ اجماع ہے؟ دیکھیے, الا ان من استبان له سنت عن رسول اللہ, کہ اگر کسی کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت پیش کی جائے, لم یحل له ان يدعها لقول احد, تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے قول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے. مطلب آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کی جائے تو آپ کسی کے قول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو, یہ چیز حلال ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے. مطلب جو کہتے ہیں اجماع اس بات پر ہے کہ حدیث آ جائے, کچھ بھی آ جائے, تم اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے, اس بات پہ اجماع نہیں ہے. اجماع تو اس بات پر ہے کہ حدیث کے آنے کے بعد, سنت کے آنے کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آنے کے بعد, آپ کسی اور کے قول کے لیے
آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. امام شافعی کہتے ہیں اس بات پہ اجماع ہے. تو یہ امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ملا ہوگا, اور مختصر میں ہم نے اس جواب کو دیکھا. اگر ہمارے باقی پینل کے اسپیکرز کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس میں تو یہ ہے نا کہ امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور اس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امت میں 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی تو 72 فرقے تو گمراہ ہوں گے. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امت کی اکثریت گمراہ ہوگی اور حق کم لوگوں کو ملے گا. ایسے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء, کہ اسلام جب شروع ہوا تو وہ غریب تھا یعنی اجنبی تھا, اور ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا. اجنبی ہو جائے گا یا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنے کم لوگ اس کو جاننے والے ہوں گے, اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کیا ہے. اکثریت جو ہے وہ جس چیز کو اسلام سمجھ رہی ہوگی وہ حقیقت میں اسلام ہوگا ہی نہیں. اور یہاں تک کہ دور آ جائے گا کہ بہت قلیل تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو حقیقی اسلام کے حامل ہوں گے اور وہ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ صحیح دین کیا ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا قیامت کے قریب جب صحیح دین کی معرفت بہت کم لوگوں کو ملے گی. تو ایسی تو بہت ساری حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فی الوقت مجھے 2 حدیثیں یاد آئیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اکثریت گمراہی پر رہتی ہے. اچھا ایک پوائنٹ اور ہے, اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ اکثریت ہی جو ہے وہ حق کی دلیل ہے تو آپ یہ کیوں بولتے ہیں کہ چاروں مسلک برحق ہے؟ پھر آپ یہ بولیے نا کہ حنفی برحق ہیں. اگر مطلب پھر تو آپ شافعی, مالکی اور حنبلی ان کو بھی بولے کہ یہ سب کی تقلید چھوڑ کر کے امام حنیفہ کی تقلید کریں, کیونکہ بعض حکومتوں کی وجہ سے اور بعض حکمرانی کی وجہ سے حنفی مسلک کو پھیلنے کا موقع زیادہ ملا. اس لیے وجہ سے دنیا میں حنفی مسلک زیادہ پھیل گیا. آپ مسالک کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی, اور کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو بھی ہم کریں گے کہ دنیا میں حنفی مسلک کی کثرت کی وجہ کیا ہے. تو بعض وجوہات سے حنفی مسلک زیادہ پھیل گیا. تو آپ کہتے ہیں اگر سواد اعظم سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے, تو آپ پھر سارے مقلدین کو اپنے ساتھ کیوں شامل کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہیے کہ صرف حنفی بن جاؤ سارے کے سارے, شافعیوں اور مالکی اور حنبلیوں کو بھی دعوت دو کہ حنفی بن جاؤ. کیونکہ میجورٹی وہ ہے. ہاں کیونکہ میجورٹی وہ ہے تو چاروں کو برحق کیوں بول رہے ہو پھر؟ یا اسی اصول کو اپنانا ہے تو کہہ دینا کہ اہل سنت میجورٹی ہیں. تو اہل سنت میں تو مطلب یہ جاہل آدمی نہیں تو نہیں جانتا ہوگا, لیکن اہل سنت میں عام طور پہ جو حنفی معتبر علماء ہے وہ اہل سنت میں روافظ کے علاوہ تمام جماعتوں کو شامل کرتے ہیں جن کے اختلافات فروعی نوعیت کے ہیں. اس میں اہل حدیث بھی شامل کرتے ہیں, وہ ایون مقلدین بھی اس میں شامل کرتے ہیں. تو یا تو آپ اتنا لمبا کر لیں سواد اعظم کو کہ تمام اہل سنت فرقوں کو اس میں شامل کر لیں, یا تو محدود کر دیں کہ صرف حنفی جو ہے سواد اعظم ہے. اس کو صرف مقلدین تک کے محدود رکھنے کی کیا دلیل ہے سواد اعظم کو؟ یہ بات کلیئر ہے زد میری؟ یا تو آپ یہ بول دیں کہ سارے اہل سنت شامل ہے سواد اعظم میں, کیونکہ بھائی جو اختلافات ہیں مقلدین کے ساتھ ہمارے دوسرے مسائل کو چھوڑ کر کے وہ تو فقہی فروعی اختلاف ہے. اصولی طور پہ تو ہم مقلد کو اہل سنت سے خارج نہیں مانتے, اور ان کے اگر دوسرے مسائل نہ ہو تو یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی اہل سنت سارے سواد اعظم ہیں, کیونکہ روافظ کے مقابلے میں اہل سنت جو ہے وہ تقریباً پوری امت کا 90% ہے. تو یا تو ایسا کر لیں کہ اہل سنت کو تمام لوگوں کو شامل کر لیں, یا پھر یہ کہ صرف احنافی کو شامل رکھیں کہ بھائی صرف احناف جو ہے وہ سواد اعظم ہے. بہرحال حدیث تو ضعیفی ہے, اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے صحیح تو بھی آپ کو یہ دکھ جاتا ہے اتنی ضعیف حدیث کے اندر کہ اس میں کہا گیا سواد اعظم کی اتباع کرو, اور قرآن کی صریح آیتیں جن میں بار بار یہ کہا گیا ہے اللہ اس کے رسول کو مانو, اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اتنی واضح صریح آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں دکھتی ہیں, اور دلیل ڈھونڈ کر کے لانا ہے تو ایک موضوع حدیث مل جاتی ہے. بارک اللہ فیک. اور شیخ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ جس طرح سے مثال کے طور پر فقہ کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جمہور ایک طرف ہے, حنفی علماء ایک دوسری طرف, رفع الیدین کی مثال. اب وہاں پہ سواد الاعظم کی حدیث لا کر اگر فٹ کرتے ہیں تو وہ حساب سے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کو ایسے تو سینکڑوں مسائل جمع کیے جا سکتے ہیں. جیسے میرے ابھی آپ نے بولا رفع الیدین, تو مجھے ایک اور یاد آیا, عصر کی نماز کی ابتدا کب سے ہوگی؟ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ پوری امت میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ عصر کے نماز کی ابتدا جو ہے وہ 2 مثل پر ہوگی, سایہ 2 مثل پر ہوگی. یہ بات پوری امت میں صرف امام حنیفہ نے کہی ہے. صریح حدیثیں بھی اس کے خلاف ہیں. حتیٰ کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بھی یہ بات امام حنیفہ کے لیے تسلیم کی, ان کے شاگردوں نے تک ان کی بات تسلیم نہیں, کیونکہ بالکل صحیح بخاری کی بالکل صریح روایت موجود ہے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عصر کی نماز پڑھائی تو سایہ 1 مثل تھا اس زوال کے علاوہ, اور پوری امت اس پر, امام شافعی, مالکی, احمد ابن حنبل سب اس پر متفق ہیں. حتیٰ کہ
امام ابو حنیفہ کے جو آغاز کے ان کے ساتھی ہیں وہ بھی ان سے اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے پر. وہ بھی کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا آغاز جو ہے نا وہ ایک مثل سائے پر ہوگا. اور آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر عصر کی نماز جو ہے وہ سوائے حناف کی مسجدوں کے ہر جگہ پہ عصر کی نماز ایک مثل سائے پر پڑھی جاتی ہے, جیسے اہل الحدیث کے یہاں پڑھی جاتی ہے. تو ایسے تو تقریباً سینکڑوں مسائل لائے جا سکتے ہیں جس میں امام حنیفہ ایک طرف ہیں اور پوری دنیا کے جو علماء ہیں وہ دوسری طرف ہیں. تو وہی جی بات ہے کہ پھر اگر اکثریت ہی کی اتباع کرنا ہے تو انسان کو حنفی ہونے کے بجائے جمہوری ہونا چاہیے. جمہوری ہونا چاہیے. جمہوری ہو جاؤ کہ جمہور کی اتباع کرو, کہ جمہور جہاں جہاں چلے جائے وہاں چلے جاؤ. اگر قلت اور کثرت ہی دلیل ہے تو نہ کثرت دلیل ہے نہ قلت دلیل ہے. بعض لوگ اس طرح کے حدیثوں کو لا کر کے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں قلت دلیل ہے کہ ہم قلیل ہیں تو ہم حق پر ہیں. نہ قلیل ہونا کسی کے حق پر ہونے کی دلیل ہے, نہ کثیر ہونا حق پر ہونے کی دلیل ہے. ہمارے دین میں دلیل اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بالکل صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.